بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہنم کے 7 دروازے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو آپ لوگ ضرور اسے پورا دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجرموں کے لیے جہنم یا پھر دوزخ کو پیدا فرمایا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم اور دوزخ کسے کہتے ہیں اور جہنم کے اندر کتنے دروازے موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور جہنم کا کون سا دروازہ انسان کے جسم کے کس حصے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کے جسم کا کون سا حصہ انسان کو جہنم کے کس دروازے سے جہنم کی کس وادی یا پھر کس درجے کے اندر لے کر جائے گا، اور جہنم کے ان 7 دروازوں کے اندر سے جو بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اس کو کون سا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور فرمائیں۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں، مشرک، منافق اور گنہگاروں اور مجرموں کو آخرت میں عذاب اور سزا دینے کے لیے جو ایک نہایت خوفناک اور بھیانک مقام کو تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ اسی کو اردو کے اندر دوزخ بھی کہتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ پیارے دوستو، دوزخ کے 7 طبقے میں ہر طبقے والوں کے لیے مخصوص عذاب کا ہے کہ ان 7 طبقوں کو انسان کے ساتھ آج کے بدن کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر۔ کیونکہ یہ اعضاء گناہوں کا مرکز ہے، اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی 7 بنائے گئے ہیں، یعنی 7 دروازے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور دوزخ کے اندر 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ آیت مبارک میں 7 دروازے سے مراد جہنم کے 7 طاقات یعنی کہ دروازے۔ چنانچہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے، یعنی کہ ایک دروازہ من ہے، اور اسی دروازے سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کے مرکب چکر مختلف اور اسالک جہنم کے اندر بھی ان غفا کار مشرکین اور مجرموں کو مختلف طبقے ہونے۔ نمبر 1 جہنم، جس کا معنی ہے انتہا گہرائی۔ اس لفظ کا قرآن پاک میں 77 بار ذکر ہے۔ بروز قیامت کفار سے کہا جائے گا، جنم فرمایا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، انہیں ہمیشہ رہنا تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ متکبرین، چنانچہ قیامت کے دن کافروں کو سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور ان کی ہر جماعت اور امت علیحدہ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ یہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے 7 دروازے کھل جائیں گے جو پہلے سے بند ہوں گے، اور جہنم کے داروغہ ان کو ڈانٹتے ہوئے
اس کے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نہ آئے تھے جو تمہارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرایا تھا، مگر عذاب کا قول کافر کا ثابت ہو گیا۔ ہم پر ہماری بد نصیبی غالب ہوئی اور ہمیں گمراہی اختیار کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جہنم میں بھرے گئے ان کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں سے جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، کسی طرح سے اس سے نکل نہ سکو گے۔ لوگوں داخل لو کہ ایمان اور اسی سے ثابت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین محترم، جہنم کے دوسرے دروازے کا نام لاظہ ہے، جس کے معنی ہے سونے والے آگ، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، کالا ال ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ چنانچہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے دروازے کے اندر داخل کریں گے تو آگ ان کی کھالوں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ ایک بار کھال جل جانے کے بعد سزا ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ان کے جسم پر کھال کو پیدا کر دے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور جہنم کے تیسرے دروازے کا نام حطمہ ہے، جس کا معنی ہے توڑنا۔ یہ پھر ریزہ ریزہ کرنا اور تفسیر جلالین کی صفحہ نمبر 506 پر لکھا ہے کہ وَتَام وہ ہے جس کے جو چیز بھی ڈالی جائے وہ تو توڑ ڈالتی ہے، یعنی کہ چور چور کر دیتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی 2 بار ذکر کیا گیا ہے۔ جس کفر کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ پر تراج کیے اور ان کی غیبت کے ان کو کار کی سزا کا قرآن پاک میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کالا قلم ہوتا ہے، ہرگز نہیں، وہ ضرور چور چور کر دینے والی کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اور مجھے یہ معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آیت میں آج کا پور حکم ہر غیبت کرنے والوں کے لیے عام ہے، یعنی جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے وہ جا کے اس دروازے سے تمام سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا، جو جہنم کا چوتھا دروازے کا نام سر ہے، جس کا معنی ہے آگ کی لپٹ یعنی کی تیزی، اور یہ جل قرآن پاک میں 16 بار بیان کیا گیا ہے۔ یتیم کا نام حق مال کھانے والوں کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انارا و نار، اور یہ اپنے پیٹ کے بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان غریب یا لوگ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے، یعنی جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے بیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور ان قبر پر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور 5ویں دروازے کا نام سقر ہے، جس کے معنی ہے آگ کی گرمی اور اذیت، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 4
मर्तबा आया है। कुफ के जहन्नम में घसीटे जाने का इस तरह से बयां किया गया है, और जिस दिन आग में अपने मुंह पर घसीटे जाएंगे और फरमाया जाएगा, चाखो दोजक की आँच को नजरी मोहतरम। इस आयत मुबारक में कुछ को जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीटे जाने का जिक्र है, और हदीस पाक में बाज ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया गया है कि जिनके मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स के मुताबिक फैसला किया जाएगा वो शहीद होगा, जिसको बुलाया जाएगा और उसे अल्लाह तबारक ताला की नेमत दिखाई जाएगी। जब वो इस नेमत को पहचान लेगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुमने इन नेमतों के बदले में क्या काम किया, तो अर्ज करेगा कि मैंने तेरी राह में जिहाद किया हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, बल्कि तूने इसलिए जिहाद किया था ताकि तुझे लोग बहादुर कहें, लिहाजा वो तुझे कहे लिया गया है। फिर उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर इस तरह से कुरान यानी कुरान पाक की तालीम देने वाले और सखी को बुलाकर भी उससे पूछा जाएगा, और वो भी इसी तरह से जवाब देंगे। तो अल्लाह ताला तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि तू कुरान इसलिए सीखा था ताकि तुझे कारी कहा जाए और लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करने वालों को कहा जाएगा कि तू माल इस वजह से खर्च करता था ताकि तुझे लोग सखी कहें। सो कि वो लिया गया। चुनांचे उन दोनों को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, और जहन्नम के छठे दरवाजे का नाम जाम है, जिसके माना है भड़कती हुई आग या इंतहा गर्मी, और ये लफ्ज़ कुरान पाक में 26 बार इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला इरशाद है कि फिर उनकी वापसी जरूर भड़काई हुई आग की तरफ होगी। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने उस जहन्नम की तरफ इरशाद किया है कि जिसको जहन्नम के अंदर सख्त भूख लगेगी, फिर उनको थोड़ा खाना खिलाया जाएगा जिससे उनका पेट भर जाएगा, और उससे उनको पेट के अंदर जलन और सोस पैदा होगी, जिसके बाद वो पानी मांगेंगे तो उनको पानी दिया जाएगा। चुनांचे जब वो पानी को अपने मुंह के करीब करेंगे, उसमें से पिएंगे तो उससे उसके मुंह में और उसके पेट को जला डालेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला दोबारा फिर उन्हें भड़कती हुई आग की तरफ वापस लेकर आएगा, यानी पहले उनको ये अजाब दिया जाएगा और फिर दोबारा उससे जहन्नम की तेज आग की तरफ वापस लाया जाएगा, और इसी तरह से उनको अजाब के एक मकाम के दूसरे मकाम की तरफ मुंह किया जाएगा। और जहन्नम के 7वें दरवाजे का हया यानी कि घड़ा है। तफसीर कुतुबी में है कि उसे हया इसलिए कहते हैं कि जो इसमें डाला जाएगा उसको औधा करेंगे, फेंके जाएंगे। दोजख का सबसे चीखता तबाह है। बालिद की पैरवी करने वाले सबक जिनकी नेकियों का तराजू हल्का होगा, उनके मुतालिक कुरान पाक में इस तरह से बयां किया गया है कि वो मानो हया, और बहरहाल जिससे तराजू हल्के पकड़े तो उसका ठिकाना वही होगा। और तुझे ये मालूम किया हुआ है कि 16 मरती हुई आग है,
प्यारे दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जहन्नम का पहला तबाका माहिन दीन यानी अल्लाह तबारक ताला को एक मानने वालों के लिए होगा कि जो अल्लाह तबारक ताला को तो एक मानता है लेकिन गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, और दूसरी तबाका यहूद के लिए, और तीसरा तबाका नासारा यानी ईसाइयों के लिए होगा, और चौथा तबाका साइबीन यानी पूजा करने वालों के लिए होगा, और पांचवा तबाका अशद परस्तों के लिए होगा, और छठवां मुशरिक का, और सातवां अल्लाह तबारक ताला ने मुनाफिक के लिए खास किया है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जहन्नम के ऊपर नीचे तबाक 7 तबाक हैं, लिहाजा पहला तबाक पहले भर जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह सब तबाक भरे जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें जहन्नम से महफूज रखे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें।